السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو خبر لے کے آیا ہوں مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی دردناک خبر ہے، اور جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا ان کے لیے انتہائی شرمناک خبر ہے کہ سویڈن کے ملک میں آج سے تقریباً 4 دن پہلے ایک قرآن مجید کے بارے میں جو اقدام اٹھائے گئے، قرآن مجید کا تقدس پامال کیا گیا، کلام الہی کی بے حرمتی کی گئی، ایک ایسی کتاب، مقدس کتاب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آسمانی کتاب اتاری گئی، اس کتاب کا بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سویڈن نے انتہائی شرمناک قدم اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے تمام مسلمان انتہائی غم و غصہ میں ہیں کہ اور اپنی ملک کی جو حکومتیں ہیں اور اعلیٰ اقتدار کے لوگ ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سویڈن سے اس چیز کا بدلہ لے کے دیا جائے کہ ہماری مقدس کتاب کی انہوں نے توہین کی، انہوں نے اس کا تقدس پامال کیا، بے حرمتی کی۔ اس اقدام کا ہمیں بدلہ لے کے دیا جائے۔ اور ترکی کے صدر طیب اردوغان صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سویڈن کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے سویڈن کو ترکی کی طرف سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کلام الہی کتاب کی جو بے حرمتی کی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان انتہائی غم و غصہ میں ہیں، ہمارے دل انتہائی تکلیف میں ہیں۔ اس لیے ہم سویڈن سے کہتے ہیں کہ اپنے اس غلطی کو، اپنے اس اقدام کو واپس لے اور اپنا بیان جاری کرے کہ اس نے واقعی غلطی کی ہے، اس نے جو ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے اس کی وہ معافی مانگے، کیونکہ ہم مسلمان اس چیز کو کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے دین میں سے کسی بھی ایک حصے کو چھیڑا جائے۔ اگر کسی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس پر ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی، تو ہم انگلی توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے صحابہ کرام کی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ اگر کسی نے ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی تو ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جتنا ہو سکا ہم اس کے بدلے کے لیے اپنی کوشش کریں گے۔ اور ہماری جو پاکستانی حکومت ہے، ہمارے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی اس بارے میں مذمتی بیان دیا کہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے مذمت کی، لیکن ایک اعلیٰ اقتدار کو، ایک با اختیار آدمی کو صرف مذمت کرنا زیب نہیں دیتا، بلکہ جتنے اختیارات اس کے پاس ہیں وہ اپنے تمام اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن مجید کے تقدس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہے، انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے پاکستان کی طرف سے مذمتی بیان جاری کیا تاکہ سویڈن اپنی اس غلطی کو واپس لے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ سویڈن کو سبق سکھانے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور میں اپنے تمام ناظرین سے التماس کروں گا کہ 27 جنوری بروز جمعہ کو اسی حوالے سے جو احتجاج کیے جائیں گے، ملک میں جو ریلیاں نکالی جائیں گی، جتنے بھی لوگ ہیں جس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تمام ناظرین سے کہوں گا، التماس کروں گا کہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر تمام کاموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس اہم کام میں اپنے قرآن مجید کی حرمت کو بچانے کے لیے، تقدس کو محفوظ کرنے کے لیے اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تب بھی آپ نے ان ریلی کے اندر شریک ہونا ہے، تاکہ سویڈن کو پتہ چلے کہ مسلمان جاگ رہا ہے اور مسلمان کی غیرت بھی جاگ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین میری بات کو اہم سمجھیں گے اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس ریلی میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے دین کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے دین کے ہر شعبے کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔